اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق یہاں سے اس سرخی سے شروع ہوتا ہے، لطائف اور شیخ کامل۔ صوفیہ کرام فن طریقت اور علم حقیقت و تصوف کے احکام باطنیہ میں مجتہد ہے، یعنی یہ جو فن ہے سلوک و طریقت کا یا تصوف کا، اس کے جو احکام جن کا استخراج کیا جاتا ہے احکام شرعی سے، اس میں اجتہاد کرنا یہ صوفیوں کا کام ہے۔ اور وہ حضرات احکام ظنیہ باطنیہ کا اسی طرح استخراج کرتے ہیں جیسے فقہا مجتہدین بغیر نصوص شرعیہ کے بعض احتمالات پر محض اپنے ذوق سے احکام ظنیہ ظاہرہ کا استنباط کرتے ہیں۔ جس طرح مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں، اجتہاد اسی بات پہ ہوتا ہے جس کا کوئی صریح اور واضح حکم قرآن کی کسی آیت میں یا حدیث کی کسی ارشاد میں موجود نہ ہو، تو پھر وہ احتمالات پر، یعنی جو باقی اس قسم کے ملتے جلتے احکام ہوتے ہیں، ان میں سے مثالیں لے کر اس پر احتمال کی بنیاد اور ظن کی بنیاد رکھ کر حکم حاصل کیا جاتا ہے، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں۔ تو جس طرح علماء ظاہر احتمالات اور ظن اور اپنے ذوق سے احکام کا استخراج کرتے ہیں، اسی طرح صوفیاء کرام مجتہدین کے مقابلے میں ایک قوت زیادہ رکھتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے کشف و الہام۔ یعنی صوفی بھی عالم بھی ہوتے ہیں، ان میں قوت اجتہاد ہوتی ہے، اور ان کے پاس ایک ذریعہ علماء ظاہر سے زائد ہوتا ہے، اور وہ ہے کشف و الہام۔ کشف و الہام وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں فقہا میں ذاتی رائے سے مسائل کا استخراج کرتے ہیں، یعنی فقہا جو مسائل حاصل کرتے ہیں وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے کہ مثالیں تلاش کر کے احکام میں سے ان سے ملتی جلتی مثالیں تلاش کر کے کوئی حکم حاصل کرتے ہیں، جبکہ یہ لوگ الہام و کشف کی روشنی میں، یعنی اور صوفی جو ہے وہ صرف اپنی ذاتی رائے سے مسئلے کا استخراج نہیں کرتا، مسئلہ حاصل نہیں کرتا، بلکہ ساتھ اس کے پاس کشف و الہام کی دولت بھی ہوتی ہے، ایک قوت زائد ہوتی ہے۔ اور کشف و الہام اعلام و اطلاع من اللہ ہوتی ہے۔ کشف اور الہام جو ہے یہ وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، یا وہ اطلاع ہے جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اعلام من اللہ میں ذاتی رائے سے افضل ہے۔ یہ ظاہری بات ہے کہ جو چیز اللہ کریم کی طرف سے بطور علم کے عطا ہوتی ہے، بندے کی اپنی ذاتی رائے سے بہرحال افضل ہے۔ اور اس طرح کشف و الہام کی صحت کا معیار بھی کتاب و سنت کی موافقت ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہر کشف یا الہام جو صوفی کو ہوتا ہے، اس کے صحیح ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف نہ ہو بلکہ اس کے تابع ہو۔ چونکہ قرآن بھی کشفاً عطا ہوتا ہے، الہامی طور پر عطا ہوتا ہے انبیاء کو، تو نبی کا کشف صحیح ہوتا ہے، اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔
کشف ولی کا بھی صحیح ہوتا ہے، لیکن ولی کی ذاتی حیثیت وہ نہیں ہوتی. نبی معصوم ہوتا ہے، ولی معصوم نہیں ہوتا. تو اسے سمجھنے میں غلطی لگ سکتی ہے، اس لیے ولی کا کشف نبی کے کشف کا محتاج ہوتا ہے. پھر نبی کا کشف ذاتی ہوتا ہے، اللہ اس کی ذات میں وہ کمال رکھ دیتا ہے، اس کی ذات معصوم ہوتی ہے. ولی کا ذاتی نہیں ہوتا، ولی کو کشف ہوتا ہے نبی کے اتباع اور غلامی کی وجہ سے. تو ولی کے کشف کے صحیح ہونے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو. اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو پھر باطل ہے. بہرحال اس کی فوقیت مسلم ہے، یعنی یہ جو صوفیاء کی رائے ہوتی ہے یہ بہت وزن رکھتی ہے. فتح الباری کا جملہ آگے نقل فرمایا گیا ہے، انما الالہام نور یختص بہ اللہ تعالی من یشاء من عبادہ. الہام ایک ایسا نور ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے عطا کر دیتا ہے، اسے اس کے ساتھ مختص کر دیتا ہے. آگے حضرت فرماتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر فقہائے مجتہدین کے اجتہاد کو صوفیہ کے کشف و الہام پر مقدم سمجھتا ہوں. یعنی میں، حضرت فرماتے ہیں کہ میں صوفیہ کے اجتہاد پر ظاہر مجتہدین جو ہیں علماء ظاہر، ان کے اجتہاد کو اہمیت دیتا ہوں. اور فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ تمام صوفیہ محققین و مجتہدین کے مقلد رہے ہیں. یعنی اس کی دلیل یہ ہے کہ جتنی جماعت صوفیہ کی ہے انہوں نے محققین و مجتہدین کے اجتہاد پر عمل کیا ہے. لہذا فقیہ کے اجتہاد کا مقدم ہونا ثابت ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ صوفیہ کا اجتہاد جو ہے وہ احکام ظاہری میں صوفیہ اجتہاد کرتے نہیں ہیں، احکام ظاہری میں تقلید کرتے ہیں مجتہدین کی اور ائمہ فقہ کی. تصوف و سلوک کے جو مسائل ہیں ان میں صوفیہ کا اجتہاد جو ہے اس کی حیثیت زیادہ وزن رکھتی ہے، اور احکام ظاہری میں مجتہدین ظاہری کے لہذا تمام صوفیہ نے ظاہری احکام میں ائمہ فقہ کی اقتداء کی ہے اور ان کا اتباع کیا ہے. اگلی سرخی ہے لطائف 5 ہیں. اس اصولی تمہید کے بعد اب یہ سمجھ لیں کہ صوفیہ کرام بدن انسانی کو 10 اجزاء سے مرکب مانتے ہیں. یعنی انسانی بدن آگ، ہوا، مٹی، آگ، ہوا، پانی اور ان چاروں کے ملنے سے نفس پیدا ہوا، یہ 5 اجزاء ہیں بظاہر بدن انسانی کے. لیکن صوفی 10 اجزاء سے مرکب مانتے ہیں. عناصر اربع اور نفس، یہ 5 مادی اجزاء ہو گئے، اور 5 لطائف جن کا ذکر پہلے ہو چکا غیر مادی بلکہ مجرد ہے. یعنی 5 یہ اجزاء مادی ہیں اور 5 لطائف جو عالم امر کے ہیں وہ بھی اس بدن کا حصہ ہیں. لطائف میں صوفیہ میں اختلاف بھی ہے. بعض کے نزدیک 11 ہیں، یعنی 5 مادی، 5 مجرد اور 1 سلطان الاذکار. بعض 11 لطائف کہتے ہیں کہ جو یہ مادی اجزاء ہیں ان کو بھی لطائف میں شمار کرتے ہیں، اور پھر سلطان الاذکار جس میں سارے شامل ہو جاتے ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ 10 لطائف ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ لطائف تو مجرد اور لطیف چیزوں کا نام ہے، پھر 10 لطائف کیوں کر ہوئے؟ البتہ تغلیباً انہی لطائف سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے لطائف 5 کے علاوہ نفس بھی تغلیباً لطائف میں شمار کیا جاتا ہے.
فرماتے ہیں لطائف تو مجرد ہے، یعنی ان میں تو کوئی وہ کمیت اور کیفیت نہیں ہے، ان کی لمبائی چوڑائی ناپی نہیں جا سکتی، انہیں پکڑ کر چھو کر محسوس نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایسا وجود نہیں ہے، تو پھر یہ وہ 5-10 کس طرح ہوں گے؟ وہ تو پھر ایک ہی ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے لطائف خمسہ کے علاوہ نفس بھی تغلیباً لطائف میں شمار کے 5 لطائف تو عالم امر سے ہیں، لیکن نفس کو بھی ذاکر کر کے لطائف میں شمار کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ نفس جو اجزاء سے مرکب ہوتا ہے یہ اور شے ہے، اور لطیف نفس ایک اور چیز ہے، وہ اس سے لطیف تر ہے، یعنی یہ نفس بھی ایک جس میں لطیف ہے، ایک بخارات کی شکل میں جو روح حیوانی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن لطیف نفس اس سے بھی لطیف تر ہے۔ تو یہ غالب حکم کی وجہ سے اس میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور سلطان الاذکار لطیفہ نہیں بلکہ ایک طریقہ ذکر ہے۔ سلطان الاذکار جس میں بدن کا ہر ذرہ ذاکر ہو جاتا ہے اسے بھی لطیفہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن دراصل وہ ایک طریقہ ذکر ہے جس سے بدن کے ہر ذرے کو ذاکر کیا جاتا ہے۔ تو تغلیباً یعنی غلبے کی وجہ سے ذوقی طور پر جو غلبہ اسے حاصل ہوتا ہے اس کی وجہ سے اسے لطیفہ کہہ دیا جاتا ہے، اور اس میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ سارے بدن سے بلکہ ہر بنے منہ سے ذکر جاری ہے۔ بہرحال لطائف 5 ہی ہیں، باقی تغلیباً ان میں شامل کیے جاتے ہیں، یعنی اصل حقیقتاً جو عالم امر کے لطائف ہیں وہ 5 ہیں، اور باقی جو ہیں وہ چونکہ ان پر بھی غلبہ ہوتا ہے لطائف کی کیفیت کا، تو تغلیباً انہیں لطائف شمار کیا جاتا ہے۔ لطائف کے بارے میں اختلاف، بعض صوفیہ لطائف کے تغائر کے قائل ہیں، یہ تغائر حقیقی ہے، بعض محققین اتحاد لطائف کے قائل ہیں، اصل حقیقی لطیفہ صرف قلب کو بتا ہے۔ یعنی بعض صوفیہ کا خیال ہے کہ ہر لطیفہ الگ الگ ہے، تغائر سے مراد ہے کہ ہر لطیفہ علیحدہ اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، اور بعض محققین بعض محققین کہتے ہیں کہ بھی نہیں، لطیفہ تو ایک ہی ہے، اس کی کیفیات مختلف مقام پر اس کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، اور اصل لطیفہ ایک ہی ہے، اور وہ صرف قلب ہے، کہ اصل لطیفہ جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے۔ جب وہ روح سے پر پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، تو کہتے ہیں دوسرا لطیفہ ہے، سری پر پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، تو کہتے ہیں تیسرا لطیفہ ہو گیا، خفی پہ اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے تو چوتھا شمار کر لیتے ہیں، اخفا پہ کچھ اور ہوتی ہے تو پانچواں، اس طرح سے مختلف ہیں، لیکن اصل ایک ہی ہے، اور اسی کو اوصاف متعددہ سے موصوف مانتے ہیں۔ جیسے زید متعدد اوصاف سے موصوف ہو، مثلا عالم، قاری، کاتب، واعظ، جیسے کوئی ایک بندہ اس میں مختلف صفتیں ہو سکتی ہیں، وہ عالم بھی ہے، قاری بھی ہے، واعظ بھی ہے، اور کاتب بھی ہے، تو یہ مختلف صفتیں متعدد بندے نہیں بنا دیں گی، بندہ ایک ہی رہے گا، اوصاف مختلف ہوں گے۔ تو بعض صوفیہ کا خیال ہے کہ اصل لطیفہ قلبی ہے، مختلف مقامات پر اس کی خصوصیات اور اس کے الوان، رنگ اور اس کے انوارات تبدیل ہوتے ہیں تو انہیں متعدد گنتے ہیں۔ تو گویا دیگر لطائف کا محل و مصداق موصوف بھی قلب ہے، یعنی اگر یہ بات مانی جائے تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ تمام لطائف کی اصل جو ہے وہ قلب ہے۔ رہی یہ بات کہ ہر لطیفہ کے آثار و الوان و انوار جدا ہوتے ہیں، اور اب یہ بات ہے کہ ہر لطیفہ پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، جو انوارات کے رنگ ہوتے ہیں وہ الگ ہیں، انوار جدا ہیں، اور یہ کہ ہر فعل لطیفہ کا فعل جدا ہے، مثلا قلب کا فعل ذکر ہے، روح کا حضور، سری کا مکاشفہ، خفی کا شہود و مشاہدہ، اور فنا اور اخفا کا معائنہ، اور فنا الفنا۔ تو یہ دراصل تعدد اوصاف کی وجہ سے افعال میں تعدد پیدا ہوا، نہ اصل حقیقی لطیفہ صرف قلب ہے۔
وہ کہتے ہیں چونکہ لطائف پہ رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، ان کے اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں. جیسے قلب کا فعل ذکر ہے، لطیفہ قلب کا جو حقیقی فعل ہے وہ یہ ہے کہ اسے ذکر دوام نصیب ہو جائے، کبھی اس پہ غفلت نہ آئے. لیکن دوسرے لطیفے روح کا جو اثر ہے وہ حضور ہے کہ حضور حق نصیب ہو جائے. اور سری کا مکاشفہ ہے، لطیفہ سری کا جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ مکاشفات و مشاہدات ہوں، اور خفی کا شہود و مشاہدہ، اور خفی کا جو ہے وہ یہ ہے کہ مشاہدہ حق اور شہود حق تجلیات باری نصیب ہوں. اور خفی اور فنا اور اخفاء کا معائنہ اور فنا الفنا، اور اخفاء جو ہے لطیفہ پانچواں جو ہے اس کا فنا الفنا اس کا فعل ہے کہ آدمی فنا سے بھی فنا ہو جائے اور سوائے ذات باری کے کچھ باقی نہ رہے. تو فرماتے ہیں دراصل یہ تعدد اوصاف کی وجہ سے افعال میں تعدد پیدا ہوا، یعنی مختلف اوصاف قلبی کے ہیں جو مختلف لطیفوں پر جا کر مختلف اثرات پیدا کرتے ہیں. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اصل لطیفہ صرف قلب ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صوفیاء کرام ذکر کی تعلیم میں مختلف مقام اور محال کی طرف خیال کرنے کی ہدایت کیوں فرماتے ہیں؟ یعنی اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ اصل لطیفہ صرف قلب ہے، تو پھر ذکر کرتے وقت مختلف مقامات پہ کیوں متوجہ کیا جاتا ہے کہ دائیں طرف بائیں طرف دائیں طرف سینے کے درمیان پیشانی میں یہ ہو؟ حالانکہ صوفی کا طریقہ ذکر تو متواتر چلا رہا ہے اور اسے کشف کی تائید بھی حاصل ہے. تو صوفیہ کا جو طریقہ ہے اس میں تواتر ہوتا ہے، جو چیز حقیقی طور پر صحیح گواہیوں اور صحیح روایت سے راویوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اسے کہتے ہیں تواتر. یعنی درمیان میں کوئی روایت جو ہے وہ ضائع نہ ہو یا غلط یا جھوٹی نہ ہو، بلکہ صحیح روایت سے بارگاہ رسالت تک جو خبر پہنچے اسے تواتر کہتے ہیں. تو صوفیاء کے طریقے میں تو تواتر ہے، اور پھر اسے کشف کی تائید بھی حاصل ہے. تو فرماتے ہیں اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ ہر لطیفہ یعنی پانچوں لطیفے الگ الگ حقیقتیں ہیں. جس طرح ذکر قلبی میں قلب پر ہی توجہ مرکوز رہتی ہے وہ کیونکہ وہ تجلیات باری کا محل ہے، مگر جس طرح لطیفہ ربانی قلب کو قلب صنوبری سے تعلق ہے، اسی طرح دیگر لطائف کو بھی خواہ مجازاً صحیح ان محال و مقام سے تعلق ہے. جس طرح لطیفہ قلب میں اس قلب صنوبری پہ، اس گوشت کا جو دل بنا ہوا ہے اس پہ توجہ رہتی ہے چونکہ یہ اس کا مقام ہے، اسی میں لطیفہ قلب ہوتا ہے. تو اسی طرح دوسرے لطائف پر جب دوسرے محلات یا مقام یا دوسری جگہوں پر توجہ کرتے ہیں ہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لطائف کا ان مقامات سے اسی طرح تعلق ہے جس طرح لطیفہ قلب کا تعلق قلب سے ہے، اور اس سے ان مقامات کی تخصیص اور تائید ثابت ہوتی ہے. اور یہ تائید و تخصیص حدیث ابی محذورہ سے بھی ہوتی ہے. حضرت ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے جو وہ روایت کرتے ہیں، اس سے بھی ان مقامات کی تائید ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں ثم وضع یدہ علی ناصیۃ ابی معذورہ ثم مر علی وجہہ من بین صدیہ فی نسخۃ من بین یدیہ علی قبضہ ثم بلغت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت ابی معذورہ ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ لک و علیک. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی محذورہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اس کے چہرے پر لے گئے، پھر سینے پر، اور پھر ایک نسخہ میں ہے کہ اس کے جگر پر لے گئے، پھر آپ ہاتھ ان کی ناف تک پہنچا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تجھے برکت دے۔ تو فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ اتفاق سے ہاتھ پھیرا، خواہ کسی غرض سے مانا جائے، ان مقامات کا متبرک ہونا ثابت ہو گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پر، سینے پر ہاتھ پھیرا، تو خواہ آپ نے اتفاقاً پھیرا یا کسی وجہ سے پھیرا، لیکن پورے بدن میں سے ان مخصوص حصوں پر ہاتھ پھیرنے سے ان کی تخصیص ثابت ہو گئی، اور یہی مقصد ہے کہ لطائف کی جگہ ہیں۔ قائلین اتحاد کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں صرف ذکر قلبی ملتا ہے۔ جو اس بات کے قائل ہے کہ اصل لطیفہ صرف قلب ہے اور باقی اسی کے رنگ ہیں، وہ یہ دلیل بھی دیتے ہیں کہ حدیث شریف میں صرف ذکر قلبی کا ذکر ملتا ہے، باقی لطائف کا نہیں۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض لطائف کا ذکر کیا ہے اور ان میں اتحاد ثابت کیا، بتایا کہ روح، قلب، عقل، نفس ایک ہی چیز ہے، تغیر اعتباری ہے اور اتحاد ذاتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہ ہے کہ باقی لطائف ہیں۔ فرماتے ہیں تغیر اعتباری ہے، یعنی ان کی جو کیفیات ہیں ان پر اعتبار کیا جائے تو وہ الگ الگ ہیں، لیکن حقیقتاً اتحاد ذاتی ہے، یعنی فی الواقع وہ ایک ہی ہیں۔ قلب ہی کی مختلف کیفیات ہیں، مختلف مقامات سے متعلق ہیں، اگر ان کی کیفیات پر اعتبار کیا جائے تو الگ الگ ہیں، یعنی اعتباری طور پر الگ الگ ہیں اور حقیقی طور پر یہ ذاتی طور پر ایک ہی ہے۔ یہ رائے ہے امام غزالی کی۔ چونکہ لطائف میں سخت اتصال ہے، یعنی لطائف میں سب میں تجلیات باری ہوتی ہیں، اصل تو یہی ہے کہ سب پر انوارات و تجلیات باری ہوتی ہیں، اس لیے ذکر قلب سے باقی لطائف میں بھی آثار و انوار، الوان، افعال سرایت کر جاتے ہیں۔ اس لیے لطیفہ قلب کے جو آثار سے مراد ہے، جو اس کا اثر پیدا ہوتا ہے، جو نتائج ہوتے ہیں یا انوار جو اس پر آتے ہیں، یا جس طرح کے رنگ ان انوارات کے ہوتے ہیں، یا جو افعال صادر ہوتے ہیں اس سے جو عملی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، وہ لطیفہ قلب پر ذکر کرنے سے بھی وہ انوارات دوسرے لطائف میں بھی سرایت کر جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو ایک صرف لطیفہ قلب ہی کراتے رہیں ساری زندگی، تو دوسرے لطائف بھی ساتھ از خود روشن ہو جاتے ہیں، وہ منعکس ہوتے رہتے ہیں اس پر۔ جس طرح آئینوں میں شعاع آفتاب، یعنی متعدد آئینے آپ سورج کے سامنے رکھ دیں تو سب میں ایک آئینہ سامنے رکھے، دوسرا اس کے سامنے رکھ دیں، تیسرا اس کے سامنے، تو سب میں وہ شعاع منعکس ہوتی چلی جائے گی۔ اسی طرح جب انوارات قلب پہ آتے ہیں تو باقی لطائف میں بھی منعکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے بعض حضرات کو یہ غلطی لگی ہے کہ لطیفہ صرف قلب ہے، باقی اسی کے حصے ہیں۔ اور عدم تغیر کی دلیل کشف صحیح بھی ہے، یعنی ان میں کوئی تغیر نہیں، یہ الگ الگ نہیں ہے، اس کی دلیل کشف سے بھی ہے۔ چنانچہ جب سالک کے لطائف منور ہو جاتے ہیں اور منازل سلوک شروع ہوتے ہیں تو ان منازل کا تعلق زمین و آسمان سے نہیں بلکہ عرش اول سے شروع ہوتے ہیں۔ مراقبہ احدیت جو ہے یہ عرش اول کی ابتدا ہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر جا کر۔ تو فرماتے ہیں منازل جو ہے ان کا تعلق زمین و آسمان سے نہیں بلکہ عرش اول سے شروع ہوتے ہیں، تو ان منازل میں سالک کو اپنی روح پرواز کرتی نظر آتی ہے مگر دیگر لطائف نظر نہیں آتے۔ یعنی جب مراقبات کوئی کرتا ہے، عادیت پہ جاتا ہے، مائیت اقربیت، تو یہ زمین و آسمان کی حدود سے بالا تر عرش عظیم سے شروع ہوتے ہیں، تو وہاں صرف روح دکھائی دیتی ہے جسے بھی مشاہدہ اور کشف ہوتا ہے، اسے باقی لطائف تو نظر نہیں آتے۔ اگر سالک کو اپنی روح پرواز کرتی نظر آئے تو اسے کیسے معلوم ہو کہ وہ منازل سلوک طے کر رہا ہے؟ رہا یہ سوال کہ اتنی دور تک روح نظر کیسے آتی ہے، تو اس کا تعلق عقلی موشگافیوں سے نہیں،
اس راہ پر چلنے اور شیخ کے کامل کی صحبت اختیار کرنے سے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھنے لگ جائے کہ جی یہ عرش تک روح کیسے نظر آتی ہے، تو فرمایا اس کا تعلق نہ مادی نظر سے ہے اور نہ مادی دماغ سے ہے، یہ کیفیات سے متعلق ہے اور یہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے، جسے اس کا شوق ہو وہ کر کے دیکھے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں میں دعویٰ تو نہیں کرتا مگر بطور تشکر اور تعدیث نعمت اتنا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی میں طلب صادق ہو، نکتہ چینی اور امتحان مقصود نہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی غرض فاسد نہ رکھتا ہو، تو صرف 6 ماہ کے لیے اس ناچیز کے پاس آ جائے۔ اس پر چند پابندیاں عائد کی جائیں گی، مثلا صالح اور پاک غذا، اور وہ بھی مقدار میں کم دی جائے گی، قلت کلام کا عادی بنایا جائے گا، نیند کم کرنی ہوگی، خلوت میں رکھا جائے گا، ذکر و اذکار میں مشغول رکھا جائے گا، 2 وقت توجہ دی جائے گی، پھر انشاءاللہ تعالی وہ دیکھ لے گا کہ روح کیسے پرواز کرتی ہے اور دوران پرواز کیسے نظر آتی ہے۔ یہ 6 ماہ کا عرصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرصہ کی مقدار پر ہے اور کثرت ذکر ارشاد ربانی کی تعمیر کی طور پر کرایا جائے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور خلوت و قلت کلام کی پابندیاں لا تکلم الناس 3 ایام الا رمضا کے مطابق تربیت سالک کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا جس طرح حضور اکرم حرا میں خلوت گزیں ہو جایا، غار حرا میں خلوت گزیں ہو جایا کرتے تھے، اس طرح سے اسے خلوت میں بٹھایا جائے گا سنت کے مطابق، اور قرآن کا حکم ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یعنی عشیّ والابکار کا ترجمہ بنتا ہے ہمہ وقت، جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا راؤنڈ دا کلاک، اس کی عربی ہے کہ بالعشیّ والابکار، رات دن یعنی ہمہ وقت۔ اس لیے کثرت ذکر کرائی جائے گی اور خلوت و قلت کلام کی پابندی، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو حکم ہوا لا تکلم الناس 3 ایام الا رمضا، کہ 3 دن آپ کسی سے بات نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ اشارے سے بات کریں، زبان مبارک سے آپ نہیں بولیں گے، لب مبارک نہیں کھولیں گے۔ تو فرمایا یہ بنیادیں ہیں سلوک کی تربیت کی۔ عزیز من طلب صادق کا فقدان ہے، یعنی ایسا دور آ گیا ہے کہ لوگ اس قدر مادی دنیا اور مادی لذات میں کھو گئے ہیں کہ حق کی طلب نابود ہوتی جا رہی ہے، ملتی نہیں ہے، اس کے چاہنے والے ملتے نہیں۔ عوام کا تو ذکر ہی کیا، علماء بھی اس کی ضرورت کے احساس سے محروم ہے، الا ماشاء اللہ۔ عام آدمی کا تو ذکر ہی کیا، عام آدمی تو اتنا دین کو سمجھتا ہی نہیں۔ علماء کرام جنہوں نے سارا دین پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، حدیث شریف پڑھی ہے، فقہ پڑھی ہے، انہیں احساس نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ، سوائے جنہیں اللہ توفیق دے دے۔ لیکن اکثریت علماء کی ایسی ہے جنہیں ان چیزوں کے حصول کا احساس نہیں ہوتا، اور علماء کا یہ کہنا یہ ہے کہ ظاہر شریعت پر عمل کر لینا کافی ہے۔ یعنی اکثر حضرات جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ظاہر شریعت ہمارے پاس ہے اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ تو حضرت فرمایا میں کہتا ہوں کہ تزکیہ باطن کے بغیر شریعت پر کما حق کو عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء کی یہ دلیل کہ جب شریعت ہمارے علم میں ہے، ہم شرعی احکام کو سمجھتے ہیں، ان کے مطابق عمل کر لیتے ہیں تو یہ کافی ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب تک تزکیہ باطن نہ ہو، شریعت پر عمل بھی اداکاری رہ جاتا ہے، عمل نہیں رہتا۔ یعنی بظاہر تو اب ایک ڈرامے میں یا فلم میں کوئی اداکاری کرتا ہے تو بظاہر تو وہ قتل کر رہا ہوتا ہے، لڑ رہا ہوتا ہے، یا شادی کر رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت تو وہ شادی نہیں ہوتی، وہ قتل نہیں ہوتا، ایک ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ تزکیہ باطن نہ ہو، خلوص نہ ہو قلب میں، یہ کیفیات نہ ہو تو شریعت پر عمل بھی اداکاری رہ جاتی ہے، شریعت پر عمل نصیب نہیں ہوتا۔ اور جب تک تزکیہ نفس نہ ہوگا، الہ باطنیہ کی نفی نہیں ہو سکے گی۔ یعنی جب تک
قلب میں اور اندر ضمیر میں اللہ کا نام نہیں ہوگا، تب تک اندر خواہشات نفس اور دنیا کی طلب اور طلب جاہ اور لوگوں کی خوشامد، یہ الہان باطلہ ہیں، باطل خدا، جن کو جو نظر نہیں آتے لیکن اکثر لوگ ان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کی نفی صرف انوارات الہیہ سے ہوتی ہے جب وہ قلب میں آتے ہیں۔ پھر دوسری بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، علماء ظواہر حلال و حرام بیان کر سکتے ہیں، حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتے۔ علماء ظواہر بتا سکتے ہیں شرعاً کیا حلال ہے کیا حرام ہے، لیکن حلال حرام مکس کر کے سامنے رکھ دیا جائے تو اسے الگ نہیں کر سکتے، یہ قوت ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس کا انحصار نور بصیرت پر ہے اور وہ ناپید ہے۔ جب تک قلب کی آنکھ نہیں ہوگی، قلب نہیں دیکھے گا تو حلال حلال اور حرام حرام نظر نہیں آئے گا۔ وہ تو ظاہری دلائل سے تو آپ بیان تو کر سکتے ہیں، اسے الگ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے انسان کو 3 قوتیں عطا فرمائی۔ انسان کی جو شعور ہے اس کے 3 شعبے ہیں جس سے وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، ایک وہم، دوسری عقل، تیسری قوت نور بصیرت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عقل کے مقابلے میں وہم کی کوئی حیثیت نہیں، عقل کے مقابلے میں وہم ہیچ ہے۔ ایک تو کسی کو ایک وہم ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو جائے، پھر وہ عقلاً سوچتا ہے، تو جو رائے عقل دیتی ہے اس کے مقابلے میں وہم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح نور بصیرت کے مقابلے میں عقل کی کوئی حیثیت نہیں۔ تیسری جو قوت ہے نور بصیرت، جو قلب کی آنکھ سے دیکھتا ہے، جو کچھ اس سے نظر آتا ہے اس کے مقابلے میں عقل ہار جاتی ہے، پھر عقل کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ عالم ظاہر بھی نور بصیرت سے محروم ہے، اگر ظاہراً کتنا بھی علم پڑا ہو، اگر اس نے یہ فن سلوک و تصوف حاصل نہیں کیا، ذکر اذکار نہیں کیے، شیخ اختیار نہیں کیا، کسی شیخ کی صحبت اختیار نہیں کی، کیفیات باطنی حاصل نہیں کی، تو ظاہر ہے نور بصیرت سے محروم رہے گا۔ اور یہ دولت انبیاء علیہ السلام کے ہاں سے ان کے صحیح ورثاء علماء ربانیین اور صوفیہ کرام کو ملی، اور یہ وراثت ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی۔ یہ نور بصیرت جو ہے یا نگاہ قلب جو ہے یا باطنی نگاہ جو ہے، یہ اصل وراثت ہے انبیاء کرام کی، اور ان کے صحیح وارثوں کو، یعنی جائیداد انہی کو ملتی ہے جو صحیح وارث ہوتے ہیں، اور ان کے صحیح وارث علماء ربانیین یعنی صوفیاء کرام ہیں۔ صوفیاء کو اس لیے علماء ربانیین کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم ظاہر بھی ہوتا ہے اور علوم الہیات بھی ہوتی ہیں، کیفیات قلبی بھی ہوتی ہیں۔ فرمایا دوستو، یہ دولت تصوف کے ادارے قائم کرنے سے نہیں ملتی کہ آپ بڑے بڑے مراکز بنا دیں اور ان کا نام رکھ دیں، نہ تصوف کے جرائد جاری کرنے سے آدھو کو تصوف پر رسالے نکالنا شروع کر دیں، اخباروں میں مضامین شائع شروع کر دیں، نہ تصوف کی کتابوں کے مطالعے سے حاصل ہوتی ہے، یا تصوف کے موضوع پر متقدمین کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے یہ دولت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ القائی اور انعکاسی چیز ہے جو القاء اور صحبت شیخ سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ ہی القائی یا انعکاسی ہے، یہ دیے سے دیا جلتا ہے، دل سے دل روشن ہوتا ہے، اس کے لیے شیخ کی صحبت اور شیخ سے حصول فیض شرط ہے۔ جس طرح ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، اگرچہ اس کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اسی طرح کسی فن کی کتابیں پڑھنے سے اس فن کا ماہر نہیں ہو جاتا جب تک عملاً اس کو اختیار نہیں کرتا۔ تو یہ لوگوں نے خانقاہیں بنا لیں، ادارے بنا لیے تصوف کے نام پر، رسالے شروع کر دیے۔ فرمایا اس سے یہ دولت نہیں ملتی، یہ صحبت شیخ سے حاصل ہوتی ہے، اور شیخ کامل کی پہچان، شیخ کون ہوتا ہے؟ فرمایا
عالم ربانی ہو کیونکہ جاہل کی بیعت ہی سرے سے حرام ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، من لا، فرماتے ہیں شیخ شہاب الدین نے اس آیت کے تحت فرمایا من لا خشیت لہ فہو لیس بعالم، فرمایا عالم اس لیے ضروری ہے کہ علماء کے علاوہ اللہ جل شانہ کی عظمت کو دوسرا نہیں پہچان سکتا، اور جس طرح اللہ جل شانہ کی عظمت سے خائف رہنا ہے یا اس سے ڈر کر نافرمانی نہیں کرنی، وہ غیر عالم کو وہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی۔ تو فرمایا اس میں شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کتابیں پڑھ بھی جائے اور اس میں خشیت الہی نہ ہو، حرام حلال کھاتا رہے، لوٹ کھسوٹ کرتا رہے، لوگوں کا مال کھاتا رہے، شریعت کے خلاف عمل کرے، تو فرمایا لیسا بعالم، اسے علماء میں شمار نہ کیا جائے، وہ عالم نہیں ہے۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ بیعت کی مختلف اقسام ہیں۔ حضرت جو بیعت کی ارشاد فرما رہے ہیں یہ بیعت تصوف ہے۔ جو موٹی موٹی اقسام میں عرض کر دیتا ہوں، ایک بیعت ہے جسے کہتے ہیں بیعت اصلاح، کہ آدمی خود نہیں جانتا روزمرہ کے معمولات کام کاج شریعت کے مطابق کس طرح کرنے ہیں، تو وہ بیعت کسی ایسے آدمی سے جائز ہے جو روزمرہ کے معمولات سے واقف ہو، خواہ وہ بڑا عالم ہو یا نہ ہو، لیکن روزمرہ کے امور حلال حرام جو روز پیش آتے ہیں، یا نماز کے اوقات یا طریقہ نماز، یا یہ چیزیں روزے کے آداب اور روزے کی مکروہات، یہ چیزیں روزمرہ کی زندگی میں جو چیزیں پیش آتی ہیں یہ جانتا ہو تو بیعت اصلاح اس سے جائز ہے۔ دوسری بیعت ہے بیعت امارت، جیسے ہم کسی کو خلیفہ یا امیر المومنین منتخب کرتے ہیں، جس کی صورت آج یہ رہ گئی ہے کہ ہم اپنے اسمبلیوں کے ممبر اور وزیر اعظم منتخب کرتے ہیں، آگے وہ وزیر اور صدر بنتے ہیں، یہ اس کی بدلی ہوئی صورت ہے، اس کی شرائط الگ ہیں، اس کا یہاں اس پہ بحث کرنے کا فائدہ نہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس کی شرائط الگ ہے۔ اور ایک بیعت ہے جو موت پر ہوتی ہے، جیسے حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کم و بیش 1400 کے قریب ہم رکاب تھے، ان سے موت پر بیعت لی، اس کا اپنا وقت اور اس کی اپنی صورتحال ہوتی ہے۔ جو بیعت تصوف ہے وہ اس کے لیے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ کم از کم وہ شخص فنا فی الرسول کرا سکنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اگر کسی شیخ میں یہ اہلیت خود ہے فنا فی الرسول، دوسرے کو نہیں کرا سکتا، تو اس سے بیعت تصوف نہیں کی جائے گی۔ یہاں فرماتے ہیں عالم ربانی ہو کیونکہ جاہل کی بیعت ہی سرے سے حرام ہے۔ دوسرا صحیح العقیدہ ہو، خود شیخ کا عقیدہ تو درست ہو، کیونکہ فساد عقیدہ اور تصوف کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ جس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں، بدعات وغیرہ اور ان میں مبتلا ہے، وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ صوفی بالکل راسخ العقیدہ ہوگا۔ متبع سنت رسول ہو، کیونکہ سارے کمالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے حاصل ہوتے ہیں، پھر اس کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے مطابق ہو، چونکہ سارے کمالات تو حضور کے اتباع سے اور حضور کے قدموں سے ملتے ہیں۔ شرک و بدعت کے قریب بھی نہ جائے، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے اور بدعت دلالت و گمراہی۔ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، شرک سے تو ایمان نہیں رہتا، تو تصوف تو کمال ایمان کا نام ہے۔ اور بدعت اور رسومات کی پیروی جو ہے یہ بھی گمراہی ہے، اور آپ کا ارشاد ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی دوزخ میں جائے گی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا دار نہ ہو، کیونکہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ مقام بھی ذرا سمجھنے کا ہے۔ دنیا دار
نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھوکا رہے یا اس کے پاس پیسے تو ہیں لیکن کپڑے پھٹے ہوئے پہنے، یہ نہیں بات یہ ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا کو اس طرح برتے جس طرح کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو اب وہ یہ نہیں کرے گا کہ آپ اسے اچھا بستر دیں تو وہ اٹھا کر باہر پھینک دے، اچھا کھانا دیں تو وہ پھینک دے، نہیں، اسے پتہ ہو کہ مجھے تو یہاں رات بسر کرنا ہے، چلا جانا ہے، اگر انہوں نے اچھا دیا تو ان کی مہربانی، بستر قیمتی دیا ہے تو ان کی مہربانی، میں تو صبح اٹھ کر چھوڑ چھاڑ کر چلا جاؤں گا۔ حضرت عبید اللہ آرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صوفیوں میں بہت رئیس آدمی، باقی تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بہت رئیس آدمی تھے، آپ کے بحری جہاز کی درآمد و برآمد ہوتی تھی، اور بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے تاجر تھے، دیگر حضرات بھی صوفیاء میں بہت امیر ہوئے ہیں۔ تو سیدنا عبید اللہ آرار کے اس زمانے میں 100 ہل چلا کرتے تھے ان کی زمینوں میں، بہت بڑے زمیندار تھے۔ اب 100 ہل چلنے کا مطلب یہ ہے کہ 200 تو بیل کم از کم وہ ہوں گے جن سے ہل جوتے جاتے تھے، پر ان کے ساتھ دوسرے جانور کتنے ہوں گے؟ 100 ملازم تو وہ ہوگا جو ہل چلاتے تھے، ہر ملازم کے ساتھ اس کا بیوی بچے اور اہل خانہ، وہ کتنے ہوں گے؟ تو ایک دنیا ان کے ساتھ پلتی تھی اور بہت وسیع ان کا وہ زمیندارہ تھا۔ تو ایک دن کسی دوست کو خیال آیا کہ یہ بڑے دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس نے رات حضرت سے کہا کہ حضرت لوگ حج کو جا رہے ہیں، اس زمانہ پیدل یا اونٹ گھوڑے کی سواری کا تھا تو وقت لگتا تھا جانے میں آنے میں، لوگ حج کو جا رہے ہیں، موسم ہے روانگی کا، تو اگر آپ کا ارادہ ہو تو ہمیں بھی حج پہ چلنا چاہیے۔ تو صبح جب وہ بندہ نماز کے لیے آیا، حضرت کے ساتھ نماز ادا کی، فارغ ہوئے تو آپ نے گٹھڑی سی اٹھائی ہوئی تھی، ضرورت کا ایک آدھ جوڑا کپڑوں کا کچھ سامان سفر، تو فرمایا بھی تم تیاری کر کے نہیں آئے، رات کہہ رہے تھے حج کو چلنا ہے تو چلو اب چلیں۔ تو وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا حضرت میرا تو چھوٹا موٹا کاروبار، یہ اتنی وسیع جائیداد اور اتنا۔ انہوں نے فرمایا بے وقوف، یہ میری نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے، میرے پاس امانت ہے، مجھے کل مر جانا ہے، میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ کوئی اور سنبھالے گا۔ تو آج میں حج پہ چلا جاؤں گا تو بھی یہ چلتا رہے گا، یہ اس کا ہے نظام، وہ چلا رہا ہے، یہ چلتا رہے گا۔ اور میلے کپڑے پہن کر بھوکا رہ کر تصوف پہ قائم رہنا آسان ہے، اور دنیا والوں کے ساتھ رہ کر اس چیز کو قائم رکھنا یہ گنتی کے بندوں کو اللہ توفیق دیتا ہے، یہ مشکل کام۔ تو دنیا داری سے مراد یہ ہے چیست دنیا از خدا غافل بطن، دنیا کیا ہے؟ دنیا یہ ہے کہ اللہ کی یاد بھول جائے اور دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے۔ نیک و معاش و نکرہ و فرزند و زن، مالدار ہونا یا سونا چاندی ہونا پاس یا بیوی بچے ہونا، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ دنیا داری یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ علم تصوف سلوک میں کامل ہو کہ جو جس راہ سے واقف نہ ہو اس پر گامزن کیسے ہو سکتا ہے؟ خود وہ کامل ہو علم سلوک میں، اگر خود کامل نہیں ہے تو دوسرے کو لے کر کیسے جائے گا؟ پھر فرماتے ہیں شاگردوں کی تربیت باطنی کے فن سے واقف ہو، کسی ماہر فن سے تربیت یافتہ ہو، خود کسی ماہر فن سے تربیت پائی ہو اور تربیت کرنے کے ڈھنگ سے آشنا ہو۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چیزیں پڑھ لیتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں لیکن وہ پڑھا نہیں سکتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھا سکتے ہیں لیکن تقریر نہیں کر سکتے حالانکہ وہ عالم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، تقریریں بڑی کر لیتے ہیں۔ یہ مختلف استعداد ہوتی ہے لوگوں میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس فن میں یہ بھی ضروری ہے کہ تربیت باطنی کے فن سے اسے پتہ ہو کہ شاگردوں کی تربیت کس انداز سے کس طریقے سے کرنی ہے، اور یہ تب پتہ ہوگا جب خود کسی کامل سے اس نے تربیت حاصل کی ہو، اس میں سے گزرا ہو، یہ کورس کیا ہو۔
اور 8ویں شرط یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی تعلق قائم کر دے جو بندے اور اللہ کے درمیان واحد واسطہ ہے۔ یعنی کم از کم شرط یہ ہے کہ وہ بندے کو فنا فی الرسول تک تو پہنچا سکتا ہو، اتنی استعداد اس میں ہو کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق قائم کر دے جو اللہ کریم اور بندے کے درمیان واحد واسطہ یعنی تعلق کا واحد ذریعہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس ناچیز کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ پر بیعت کبھی نہیں لی، صرف تعلیم دیتا ہوں، ابتدائی منازل طے کرا کے دربار نبوی میں پیش کر دیتا ہوں جو تمام جہان کے پیر ہیں، صرف زبانی جمع خرچ کافی نہیں، پیر صاحب فرما دیں لو تمہیں نبی دربار نبی میں پہنچا دیا، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سالک خود مشاہدہ کرے کہ منازل سلوک طے کرے، دربار نبوی میں پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس پر بیعت کر رہا ہے۔ اگر کوئی مدعی دربار نبوی تک رسائی نہیں رکھتا پھر بیعت لیتا ہے تو وہ دھوکہ باز ہے، ماخوذ ہوگا۔ پس کامل و ناقص کی یہی پہچان ہے۔ اگر کوئی یہ استعداد نہیں رکھتا تو وہ بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنی جگہ دوزخ میں تلاش کرے۔ اس پر دوزخ کی وعید ہے کہ کوئی فنا فی الرسول کرا نہیں سکتا اور کہتا ہے اور ویسے ہی کہہ دیتے لو تمہیں دربار نبوی میں پہنچا دیا تو وہ ماخوذ ہوگا، مواخذہ ہوگا، اس سے جواب لیا جائے گا، اور اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تنبیہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے گا تو اب یہ جھوٹ حضور پر آتا ہے، لو جی آپ کی حضور سے بیعت کرا رہا ہوں، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اب یہ علم کے جو ذرائع ہیں، ایک تو کشف و مشاہدہ ہے کہ وہ صاف روح کو دیکھ رہا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ چیزیں ثمرات ہیں، اللہ ثمرات من جانب اللہ ہوتے ہیں، مجاہدہ بندہ کرتا ہے لیکن اس پہ جو پھل لگتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کسی کو کشف و مشاہدہ دے دیتا ہے، کسی کو وجدان عطا کر دیتا ہے۔ وجدان ایک قطعی علم ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دل میں آ جاتا ہے، جس پر بندے کو یقین ہو جاتا ہے۔ یہ وجدان جو ہے یہ کشف سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے، چونکہ کشف میں وہ مقام، وہ اس کی تصویر نظر آتی ہے، اس میں غلطی لگ سکتی ہے۔ وجدان وہ حقیقت سیدھی دل میں مترشح ہوتی ہے من جانب اللہ، اور اس پر بندے کو یقین ہو جاتا ہے اور وہ شریعت کے مطابق ہو۔ تو یہ ذرائع ہیں جو اللہ کریم عطا کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں بعض سادہ لوگ دریافت کرتے ہیں کہ اگر پیر فوت ہو جائے تو کیا دوسری جگہ بیعت جائز ہے؟ اور یہ سوال اکثر آج بھی سامنے آتا ہے۔ کئی آپ ذکر کے لیے آتے ہیں، انہوں نے پہلے کسی نہ کسی پیر صاحب سے بیعت کی ہوئی ہوتی ہے، پھر وہ بڑے اس میں مذبذب ہوتے ہیں کہ میں نے تو پہلے بیعت کی ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں خدا کے بندوں پہلے اتنا تو غور کرو کہ بیعت بجائے خود مقصد نہیں، حصول مقصد کا ذریعہ ہے۔ یعنی بیعت مقصد تو نہیں ہے کسی بیعت ہو جاؤ، مقصد تو اس سے برکات کا حاصل کرنا ہے، اس کا ذریعہ بیعت ہے۔ اور حضرت نے جو یہ لکھا ہے کہ میں بیعت نہیں لیتا، یہ واقعی اسی طرح تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ظاہری بیعت نہیں لیا کرتے تھے، مدت ہم بھی ہم رکاب رہے، لیکن بیعت وہی ہوتی تھی جسے فنا فی الرسول نصیب ہو جائے اور بارگاہ رسالت میں اس کی روحانی بیعت کرا دی جائے۔ یہ بہت بعد میں آ کر غالباً 79-80 کے قریب، 78-79 کی بات ہے، مجھے صحیح یاد ہے، 76 کی آمدہ نواز کو یاد ہے، 76 میں آ کر یہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ خواہ مخواہ نمائشی پیروں کی ظاہری بیعت کرنے کی ہر بندے کو عادت ہے، بھاگ کر بیعت کر لیتے ہیں اور پھر اس سے خود کو پکا وابستہ کر لیتے ہیں، خواہ وہ بدعتی ہو، مشرک ہو، وہ کتنی ان میں گمراہیوں میں لے جائے تو پیر سمجھ کر پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔
تو مشائخ کے حکم سے 76 میں حضرت نے ظاہری بیعت اس لیے شروع کی کہ لوگوں کو گمراہ پیروں اور نمائشی پیروں کی بیعت سے بچنے کا کوئی موقع ملے، کیونکہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ذکر کریں نہ کریں بیعت کی سب کو جلدی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں بیعت ہونا چاہیے، پیر ہونا چاہیے، کوئی شیخ ہونا چاہیے۔ تو یہ 76 میں شروع ہوئی اور ہم لوگوں نے بھی ظاہری بیعت حضرت سے 76 میں کی، یعنی سلسلے میں آنے کے 16-17 سال بعد۔ تو فرمایا یہ جو پوچھتے ہیں کہ جی میری بیعت تھی، تو بیعت تو کوئی مقصد تو نہیں ہے بیعت ہونا، تو مقصد تو ہے کہ بیعت ہو کر برکات حاصل کی جائے، مقصد تو اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے بیعت کے ذریعے۔ بیعت ایک ذریعہ ہے تاکہ ایک کامل کی شاگردی اختیار کر کے یکسو ہو کر تعلیم حاصل کرتے رہے، ترقی کرتے رہے۔ اگر پیر فوت ہو جانے پر آدمی کی دوسرا استاد تلاش نہ کرے گا تو ظاہر ہے اول تو اپنا نقصان کرے گا، اور اس سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے پیش نظر رسائے الہی کا اصول نہیں، شخصیت پرستی ہے۔ اب حصول علم ظاہری کے لیے لوگ ایک مدرسے میں داخل ہوتے ہیں، 5 سال میں وہ پرائمری پاس کرتے ہیں، تو کیا یہ کہیں گے کہ جی میں تو اس مدرسے میں داخل ہوں، اب مڈل میں نہیں جاتا، یا مڈل سے میٹرک میں یا کالج میں نہیں جاتا، میں تو اس سکول میں داخل ہوں لہذا میں کالج میں نہیں جاتا، کیونکہ اس کا مقصد تعلیم حاصل کرنا ہے۔ جہاں تک پرائمری والے نے کرائی وہاں تک اس سے کر لی، جہاں تک مڈل والے نے کرائی اس سے کر لی، جہاں تک کالج والے نے کرائی اس سے حاصل کر لی۔ تو بیعت سے مقصد رضائے الہی ہے، حصول برکات ہے۔ اگر ایک جو واقعی جو لوگ شیخ ہیں اور حقیقی اہلیت رکھتے ہیں، اگر انہیں پتہ چلے کہ کہیں ان سے زیادہ اہل شیخ ہے تو وہ اپنے شاگردوں کو خود وہاں بھیج دیتے ہیں کہ جو بھئی جو کچھ مجھے آتا تھا میں نے تمہیں سکھا دیا، فلاں شخص مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اب اس کے پاس جا کر آگے سیکھ لو۔ تو فرمایا بیعت خود مقصد نہیں ہے، بیعت ہے حصول رضائے الہی کے لیے اور علوم باطنیہ اور کیفیات قلبی کے حصول کے لیے۔ تو جب ایک شخص سے بیعت کی تھی وہ فوت ہی ہو گیا تو اب اس سے آپ کو کیا فیض ملے گا، اب اس سے کیا تربیت ہو آپ کو۔ اگر بیعت ظاہری بھی اصلاح کی بھی کسی نے کی ہے، پیر صاحب کا وصال ہو گیا، تو اب اسے وہ قبر سے آ کر تو نہیں بتائیں گے، اسے کہیں تو جانا پڑے گا جو اس کی رہنمائی کر سکے۔ اور پھر یہ سوچو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کی بیعت نہیں کی تھی؟ صحابہ کرام نے تو سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی ہوئی تھی۔ آپ کے وصال کے بعد کیا خلفائے راشدین کی بیعت نہیں کی؟ پھر یہ سوال پیدا ہو کہ پیر فوت ہو جانے پر دوسری جگہ بیعت جائز ہے یا نہیں، پھر یہ سوال کیسے پیدا ہو گیا؟ جب حضور کے وصال پر خلفائے راشدین کی بیعت صحابہ کرام نے کی جنہوں نے حضور کے دست حق پرست پر بیعت کی تھی، تو آپ کا پیر حضور سے بڑا تھا کہ آپ کے پیر کے فوت ہو جانے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری جگہ بیعت ہوتی ہے یا نہیں۔ تصوف اور تزکیہ باطن میں شیخ اور سالک کا تعلق بڑا نازک ہے۔ اس فن کے حصول میں اور کیفیات قلبی کے حصول کا جو تعلق ہے طالب کا اور شیخ کا، فرماتے ہیں بہت نازک ہے۔ ظاہری علوم میں معاملہ اور قسم کا ہے، علوم ظاہری جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ معاملہ اور کا ہے۔ استاد سے نفرت، اس کی مخالفت کے باوجود آدمی ظاہری علم حاصل کر سکتا ہے۔ کسی استاد کو اچھا نہ سمجھتا ہو، دل سے اسے اچھا نہ جانتا اور اس سے بھی کتابیں پڑھتا رہے تو ظاہری علم حاصل کر لیتا ہے، مگر اس راہ میں شیخ کامل میسر آ جائے تو اس کی مخالفت معنی فیض ہی نہیں بلکہ حرام ہے۔ لیکن کیفیات قلبی کے لیے اگر شیخ کامل نصیب ہو جائے تو پھر اس کی مخالفت کا سوچنا بھی فرماتے ہیں حرام ہے، صرف معنی فیض نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں قدورت آئے گی تو جو دل سے دل نے حاصل کرنی ہوتی ہیں برکات، وہ لائن کٹ جائے گی۔ برکات سے تو معرومی ہوگی ہی، شرعاً حرام بھی ہے، یعنی جرم بھی ہے۔ شیخ کامل کی مخالفت دراصل تزکیہ باطن کی ضرورت اور رضائے الہی کے حصول سے
نافر و رمیدہ ہونے کی دلیل ہے، نافر و رمیدہ ہونے کی دلیل ہے، یعنی شیخ کامل دی مخالفت دراصل کمالات باطنی اور حصول رضائے الہی تو نافر نفرت کرنے والا، رمیدہ دور افتادہ، اس سے ہٹا دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے رضائے الہی سے نفرت ہے، یعنی اگر آپ ایک دکاندار سے، ایک تاجر ہے گھی کا، اس سے نفرت کرتے ہیں تو آپ کو گھی کیسے ملے گا؟ ایک چینی کا تاجر ہے، آپ کہتے ہیں میں تو اس کی دکان پر نہیں جاؤں گا، میری اس کے ساتھ دشمنی ہے، تو وہ آپ کو چینی دینے گھر تو نہیں آئے گا۔ اگر ظاہری چیزوں میں یہ ہے تو یہ قلبی دولت جس کے پاس ہے، آپ کے دل نے اس سے محبت پیدا کرنی ہے، اس کے دل کو اپنے دل کی طرف متوجہ کرنا ہے، تو دل سے دل میں دولت منتقل ہو۔ تو اگر آپ کے دل میں مخالفت آ جائے گی تو وہ تو ذریعہ کٹ جائے گا، پھر بظاہر آپ خوش آمد بھی کرتے رہیں، بات بنائے بھی رکھیں تو نہیں ہوگی۔ اور یہ مخالفت اگر کسی کامل شیخ سے ہو تو پھر یہ اس بندے سے نہیں ہے، پھر اس نعمت سے مخالفت ہے جو اس کے پاس ہے، یعنی رضائے الہی کی مخالفت ہے اور کمالات باطنی سے مخالفت ہے۔ ضرورت شیخ کے سلسلے میں ایک سوال بعض ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ جب کتب تصوف میں ہر قسم کے اذکار، وظائف اور ان کے پڑھنے کے طریقے درج ہیں تو ان پر عمل کر کے انسان کامل بن سکتا ہے، پھر شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ طب کی کتابوں میں ہر قسم کے نسخہ جات، طریقے علاج، وزن ادویہ اور طریقے استعمال موجود ہے، پھر کسی ماہر طبیب اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میڈیکل میں تو ساری چیزیں اور ان کے اوزان اور وہ چیزیں ملتی ہیں، کیا کسی معقول آدمی کے ذہن میں یہ سوال بھی ابھرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ آخر کی وجہ صرف یہی ہے کہ جان عزیز ہے اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ طب کی کتابوں اور اپنے علم پر بھروسہ نہ کیا جائے، بلکہ اچھی طرح چھان بین کر کے کسی ماہر طبیب کو تلاش کیا جائے اور اس سے علاج کرایا جائے، کیونکہ جان بڑی پیاری ہوتی ہے، اپنی صحت کا بڑا لحاظ ہوتا ہے، اس لیے بندے کے پاس جتنی بھی طب کی کتابیں پڑھی ہوں اور جتنا بھی مطالعہ کرے اس پہ انحصار نہیں کرتا، کسی طبیب کو تلاش کرتے اگر کوئی بیماری ہو اس سے علاج کراتا ہے، کہ خواہ مخواہ تجربے میں جان نہ ضائع کر بیٹھوں، نسخے نہ آزماتا رہوں، جو کسی کو تجربہ کار ہے اس سے، اس لیے کہ اسے جان بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا مقصود ہو تو معقولیت کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی کسی معالج روحانی کو تلاش کرے، اور روحانی طبیب کے بغیر روحانی صحت، تزکیہ باطن، تعلق میں اللہ پیدا ہونا محال ہے۔ پھر ظاہراً تو ایک حد تک آدمی کتاب سے نسخہ پڑھ کے بعض اوقات اسے استعمال کر کے شفا حاصل کر سکتا ہے، لیکن باطنی علم میں یہ نہیں ہوتا، چونکہ یہ چیز کتابوں میں تو الفاظ ہیں، کیفیات کے لیے تو کوئی لفظ نہیں ہے۔ کیفیات تو صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، اور یہ کیفیات انعکاسی اور القائی ہیں، دلوں سے دلوں میں القاء ہوتی ہیں۔ ان کے آگے اثرات کیا ہوتے ہیں یہ لکھا جا سکتا ہے کہ جسے یہ مراقبہ نصیب ہو، اس کے اثرات اور نتائج یہ ہوتے ہیں، اس کی عملی زندگی میں یہ تبدیلی آتی ہے، وہ ذاکر ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابع، یہ سارے اس کے اثرات ہیں، لیکن وہ کیفیت کیا ہے اسے آپ نہیں لکھ سکتے، وہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ اور ظاہراً اگرچہ بعض اوقات نسخہ پڑھ کے دوائی کھا کے صحت ہو سکتی ہے، لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے۔ تقاضا احتیاط کا یہ ہے کہ طبیب کے پاس جایا جائے، کہ یہ نہ ہو کہ نسخہ کھا کے مری جاؤں، تو یہ تو اس سے بہت نازک معاملہ ہے، بہت نازک کام ہے، اور اس میں امکان ہے شفا کا، اس میں تو امکان بھی نہیں ہے کہ کتاب پڑھ کے کچھ حاصل ہو جائے گا، چونکہ یہ تو دلوں سے دلوں کو حاصل ہوتی ہے۔ صحبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بنے، جب صحبت نہ رہی تو قرآن کریم بھی موجود تھا، ذخیرہ حدیث بھی موجود تھا، پھر کوئی صحابی تو نہیں بن سکا۔ تو یہ چیز انعکاسی اور القائی ہے۔ اس لیے اس کے لیے صحبت شرط ہے، اور بغیر صحبت کے حاصل ہونا محال ہے۔
آگے فرماتے ہیں منازل سلوک. سلوک کے منازل یا مراقبات یا جنہیں آپ انگریزی میں اسٹیشنز کہتے ہیں، مقامات کیا ہیں؟ سلوک کے ابتدائی مناظر، جب سالک کے لطائف منور ہو جائیں اور اس میں مزید استعداد پیدا ہو جائے تو شیخ کامل اسے سلوک کی منازل اس ترتیب سے طے کراتا ہے. اول استغراق اور رابطہ کرایا جاتا ہے، یعنی لطائف جب روشن ہو جائیں، ان میں ایک قوت پیدا ہو جائے تو پھر سارے لطائف کے انوارات قلب پہ جمع کر کے اسے رابطہ کرایا جاتا ہے. رابطہ ایک عجیب قوت ہے جس میں بنیادی طور پر ایک استغراقی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. استغراق کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح ایک طرف متوجہ ہو جانا، یعنی دنیا سے کٹ کر، ماحول سے کٹ کر اللہ کریم کی طرف متوجہ ہو جائے، ذکر الہی کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کا بلائی مقامات سے رابطہ ہو جائے. یہ رابطہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور اصحاب کہف کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، جب وہ مخلوق سے کٹ کر غار میں آ گئے تو ہم نے ان کے دل کو رابطہ عطا کر دیا. ہم نے ان سے رابطہ سے مطلب ہے کہ دنیا و ما فیہا سے کٹ کر متوجہ اللہ ہو. اب یہ رابطے کا کمال تھا کہ وہ 300 سال غار میں سوتے رہے اور نہ انہیں کوئی تھکاوٹ ہوئی، نہ بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ آنکھیں کھلی. اسی استغراق میں 300 سال بسر ہو گئے. تو رابطہ کرایا جاتا ہے کہ وہ دنیا، ماحول، دنیا کی یاد، دنیا کی باتوں، اس سب سے کٹ کر متوجہ اللہ ہو جائے. پھر اس کے بعد مراقبات ثلاثہ، پھر دوائر ثلاثہ، پھر مراقبہ اسم ظاہر والباطن، پھر سیر کعبہ، سیر صلاۃ، سیر قرآن، اور اس کے بعد فنا فی الرسول کی منزلات. اب یہ سارے مراقبات الحمدللہ آپ جانتے ہیں تو اس پر میں زیادہ بات نہیں کرتا. استغراق ایک کیفیت ہے، اس کی صحیح حقیقت تو مستغرق کو کوئی معلوم. استغراق ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کا حال تو اسی کو معلوم ہوتا ہے جس پر استغراق وارد ہوتا ہے. مگر اتنا بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس میں جسم کی مادی آنکھیں محو خواب ہو جاتی ہیں، یعنی مادی آنکھ بند ہو جاتی ہے، مادی کان بند ہو جاتے ہیں، مادی ذرائع اطلاع کے جو ہیں وہ فی الوقت معطل ہو جاتے ہیں اور قلب بیدار ہو جاتا ہے. آدمی باتیں سنتا ہے، وضو ٹوٹ جائے تو معلوم ہوتا ہے جس طرح بیداری میں معلوم ہوتا ہے. البتہ انبیاء علیہ السلام کا اور اولیاء کرام کے استغراق میں بڑا فرق ہے. انبیاء کا استغراق تام ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، ناقص وضو نہیں ہوتا. انبیاء کا وضو استغراق میں نہیں ٹوٹتا، بلکہ انبیاء کی نیند بھی استغراق ہوتی ہے اور ناقص وضو نہیں ہوتی. کتنی حدیثیں ملتی ہیں کہ حضور مسجد میں تشریف لائے، فجر کی سنتیں ادا کیں اور آپ لیٹے اور سو گئے، اس لیے کہ حضور کی عادت مبارک تھی کہ جب آپ سو جاتے تھے تو آواز آتی تھی، ہلکے ہلکے خراٹے لیتے تھے. تو جب تھوڑی دیر آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تو کوئی آپ کو بیدار نہیں کرتا تھا، چونکہ بعض اوقات نیند میں وہی شروع ہو جاتی تھی، لہذا کوئی نہیں چھیڑتا تھا. تو پھر حضور خود ہی اٹھ جاتے اور اٹھ کر فرض پڑھا دیتے اور وضو نہیں فرماتے تھے. تو وہ استغراق تام ہوتا ہے انبیاء کا، وہ ناقص وضو نہیں ہوتا. ولی کی استغراق اور نیند میں وضو ٹوٹ سکتا ہے. استغراق ہو تو وضو ٹوٹے تو اسے اطلاع ہو جاتی ہے، اور نیند میں پتہ نہیں چلتا، نیند ویسے ہی ناقص وضو ہے. اور یا کا استغراق تام نہیں ہوتا، اس لیے ناقص وضو ہوتا ہے کہ اس میں نیند مل جاتی ہے. علامہ شامی نے اس پر بحث کی ہے کہ نوم انبیاء غیر ناقص اور انبیاء کی نیند ناقص وضو نہیں ہوتی، کہ انبیاء کی نیند جو ہے اس میں وضو نہیں ٹوٹتا. الاجماع علی انہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نواقص الوضوء کالامہ الا ما سا من استثناء القوم ان عینی تنامان ولا نیام قلبی. فرمایا باقی نواقص وضو میں سارے احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی طرح وارد ہوتے ہیں جس طرح عام امتی پر،
لیکن سوائے نیند کے، نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استثناء حاصل ہے، اس لیے کہ آپ کا ارشاد ہے میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، عینائی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، وکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اجماع امت اس پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نواقص وضو میں امت کے ساتھ شریک ہیں، باقی جتنے نواقص وضو ہیں وہ حضور کے ساتھ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ان کی نیند نواقص وضو سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ حدیث میں آئے کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ نوم انبیاء وحی ہے، انبیاء کو اگر خواب بھی آئے تو وہ وحی الہی ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو مخاطب ہو کر فرمایا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ جب حضرت حاجرہ سے تیار کرا کے انہیں منا میں لے گئے تو علادگی میں باپ بیٹے میں بات ہوئی، حالانکہ وہ چھوٹے سے تھے، فلما بلغ معہ السعی، ساتھ دوڑنے کے قابل تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اماں حاجرہ سے تو یہ بات نہیں کی کہ میں نے خواب میں دیکھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہا ہوں، چونکہ خواب نبی کی بھی وحی ہوتی ہے اور وحی کو سمجھنا بھی نبی کا کام ہے۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے اور بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ آج کل جو ہمارے بعض قرآن کریم سے اپنی اٹکل سے معنی نکال لیتے ہیں نا، وہ درست نہیں ہے۔ غیر نبی وحی کی تشریح نہیں کر سکتا۔ وہی قرآن کریم وہی الہیت، اس کی تشریح وہی مانی جائے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ کرام نے سمجھی، اس کے علاوہ اگر کوئی تشریح کرے گا تو وہ باطل ہوگی۔ ماں حاجرہ کتنی عظیم شخصیت ہیں جنہیں اللہ کے نام پر ایک بیابان میں جہاں کعبہ کا نشان بھی نہیں تھا، بنیادیں تھیں دب گئیں، مٹی کی ڈھیری بنی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سینکڑوں میل پیدل وہاں چلا کر لے گئے اور ایک ننھے بچے کے سمیت چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے پوچھا مجھے یہاں کس کے سارے چھوڑ رہے؟ فرمایا جس نے یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا پھر میرے لیے وہ کافی ہے، آپ تشریف لے جائیے۔ پھر آپ کا پانی راشن ختم ہو گیا اور صفا مروہ پر پانی کی تلاش میں دوڑیں تو اللہ کو اتنا مقبول ہوا کہ اس سے لے کر قیامت تک ہر حاجی کو وہاں دوڑنے کا اسے حج کا رکن بنا دیا کہ صفا مروہ پہ، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ میں صحیح فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود اماں حاجرہ نبی نہیں تھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بات نہیں کی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر۔ وہ جانتے تھے کہ وحی کو سمجھنا نبی کا کام ہے۔ اسماعیل علیہ السلام تو نبی تھے اللہ کے، اگرچہ کم سن تھے، لیکن جب علیحدہ ہوئے باپ بیٹا تو ان سے بات کی، قالا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، ذرا غور کر اس میں اب تمہاری کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہو۔ اب جواب سنیے، وہ فرماتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے خواب کی بات نہیں کی، انہوں نے فرمایا اللہ کا نبی ہے ابا جی، تو اللہ کا نبی ہے، تیرا خواب وحی الہی ہے اور تجھے وحی سے حکم دیا جا رہا ہے کہ مجھے ذبح کر، اس لیے کر گزر، تفعل ما تؤمر، جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ کو جو فکر ہے کہ میں کم سن ہوں لیکن اللہ کا نبی ہوں، مجھے بھی آپ صبر کریں، جس طرح آپ صبر کریں گے کہ بیٹا ذبح کر دیں گے، میں بھی صبر کروں گا کہ ذبح ہو جاؤں گا۔ تو یہ قاعدہ بھی سمجھ آ گیا کہ وحی کا مفہوم اور تشریح کرنا یہ نبی کا کام ہے، غیر نبی کا نہیں۔ ہم جتنی تشریح کریں ہمیں ثابت کرنا پڑے گی کہ حضور سے یہ ثابت ہے اور صحابہ کرام نے یہی سمجھا، اس کے علاوہ جو تشریح ہوگی وہ باطل ہوگی۔ یہ باطل فرقے جتنے ہیں ان کی بنیاد اس بات پر ہے، اسلام میں جتنے باطل فرقے بنے ان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ وہ قرآنی آیات کو معنی اپنی مرضی کے پہناتے ہیں۔ اگر اس بات پہ ساری امت متفق ہو جائے کہ وہ تشریح سمجھی جائے جو صحابہ نے سمجھی تو آج بھی اسلام میں کوئی فرقہ نہیں بنتا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نام لم یوقظ حتی یکون ویستيقظ
لا ندری ما یحدث فی نومہ، اور فرمایا جب یہاں یہ دلیل دی ہے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ کو وہی میں حکم دیا گیا ہے، انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا، انہوں نے کہا نہیں یہ وہی الہی ہے، آپ یہ کر گزریے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نام، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے سو جاتے، لم یوقظ، تو انہیں کوئی نہیں جگاتا تھا، حتیٰ کہ آپ خود جاگ اٹھتے، اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ نیند میں ان سے کیا بات ہو رہی ہے، نزول وحی ہو رہا ہے یا کوئی آپ پر کوئی کلام نازل ہو رہا ہے یا آپ خواب دیکھ رہے ہیں، اس لیے حضور کو بیدار نہیں کیا جاتا تھا۔ ابن کثیر اور بخاری میں قال ابن ابی عمیر رؤیا الانبیاء وحی و ابن عمیر جلیل القدر تابعی، حضرت ابن عمیر جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے، ابن کثیر تفسیر ہے انہوں نے بھی نقل فرمایا، بخاری شریف نے بھی نقل فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ علامہ سہیلی لکھتے ہیں حتی آتوہ لیلتاً اخری فیما یرا قلبہ وتنام عیناہ ولا ینام قلبہ کذالک الانبیاء تنام عینہم ولا تنام قلوبہم۔ ملائکہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو سوتے مائے، اس حالت میں حضور کا قلب بیدار تھا اور آنکھیں سو رہی تھیں، دل نہیں سو رہا تھا۔ اسی طرح انبیاء کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں اور قلب بیدار ہوتا ہے، یعنی نبی کی نیند جو ہوتی ہے وہ استغراق ہوتا ہے جس میں آنکھ سو جاتی ہے اور دل بیدار رہتا ہے۔ فتح الباری میں ہے قال الخطابی وانما منع قلبه من النوم هي الوحی الذی یاتی فی المنام، اللہ کریم نے آپ کے قلب اطہر پر نیند کو منع کر دیا تھا، نیند قلب اطہر پہ طاری نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ حضور کو نیند میں بھی وحی آتی تھی، قلب اطہر بیدار ہوتا تھا اور قلب اطہر پہ وحی نازل ہوتی تھی۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما انا نائم رأیت فی یدی سوارین من ذهب فهمنی شانہما فاوحانی فی المنام ان انفخہما۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں، اور مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ یہ سونے کے کنگن میرے ہاتھوں میں کیوں ہیں۔ تو اوہانی فی المنام، مجھے وحی کی گئی ان انفخہما، کہ ان پر پھونک ماریں اڑ جائیں گے، یعنی اسی نیند میں آپ بیدار نہیں ہوئے، آپ نیند فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں اور مجھے وہ اچھے نہیں لگے، مجھے دکھ ہوا، مجھے رنج ہوا، تو مجھ پر وحی کی گئی، اسی نیند میں وحی کی گئی کہ ان پر پھونک مارے، میں نے پھونک ماری، فنا ہو۔ خواب وحی ہوتا ہے، ان الوحی یات الانبیاء من اللہ ایقاظا و مناما۔ فتح الباری میں ہے کہ انبیاء پر جاگتے میں بھی وحی آتی ہے، سوتے میں بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ نص قرآن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، حدیث و آثار صحابہ کا یہی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، تابعین کا بھی یہ عقیدہ تھا، فقہاء امت کا یہی عقیدہ تھا جیسا کہ شامی میں آ چکا ہے، بلکہ ساری امت کا یہی عقیدہ ہے جیسا روض العنف کی عبارت میں لفظ کذالک سے متبادر ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، تو جس رات فجر کی نماز قضا ہو گئی اور حضور اکرم بیدار نہیں ہوئے، حضرت بلال بھی سوتے رہے، انہوں نے بھی اذان نہیں کی، تو پھر جب قلب اطہر بیدار تھا تو آپ اٹھے کیوں نہیں؟ سوال اسے لیلۃ التاریس کہتے ہیں کہ حضور کی نماز فوت ہو گئی اور نوم انبیاء میں قلوب غافل نہ ہوتے تو وقت نماز اور وقت طلوع شمس معلوم کر لیتے۔ اگر دل پر قلب اطہر پر نیند نہیں تھی تو قلب اطہر کو تو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، یہ سورج طلوع ہو رہا ہے۔
فرماتے ہیں آفتاب چشم ظاہری کے مدرکات میں سے ہے۔ سورج کو ظاہر کی آنکھ دیکھتی ہے، مادی چیزیں یہ دو طرح کے مدرکات نظر آنے والی چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ چیز جسے مادی آنکھ دیکھتی ہے، ایک وہ چیز جسے دل کی آنکھ دیکھتی ہے، مادی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اب یہ سورج یا سامنے درخت ہے یا یہ مکان ہے یا آسمان ہے یا زمین ہے، یہ دیکھنا چشم ظاہری کا کام ہے، مدرکات چشم ظاہری سے ہے، اور تعطل چشم سے اس کے مدرکات میں بھی تعطل ہے۔ نیند میں انبیاء کی آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے، آنکھ پر تو نہیں، آپ نے فرمایا تنامان عنایہ، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، تو مدرکات ظاہری تو انبیاء کے بھی بند ہو جاتے ہیں، قلب اثر جاگتا رہتا ہے، جو مدرکات قلب ہیں ان میں خطا نہیں ہوتی، یعنی وہی الہی آتی ہے یا خواب آتا ہے وہ وہی الہی ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتی۔ یہ مدرکات چشم سے ہے، یہ ظاہری آنکھ کے دیکھنے سے اس پر نیند آ گئی، آنکھ بند ہو گئی تو آنکھ کے مدرکات میں بھی تعطل آ گیا۔ آفتاب قلب کے مدرکات سے نہیں، یہ سوال ہی جاہلانہ ہے۔ فرمایا یہ تو سوال ہی جاہل بندہ کر سکتا ہے، ایسا سوال ہی تو سمجھنا چاہیے کہ قلب اور قلب کی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت، سورج تو کافر کو بھی نظر آتا ہے، جانور کو بھی نظر آ رہا ہے، یہ جسے آنکھ ملی ہے وہ سورج کو دیکھ رہا ہے، یہ مدرکات چشم سے ہے، اور آنکھ ظاہری پر تو نیند آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ استغراق میں قلب ما سوی اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے اور انوارات و تجلیات میں مستغرق ہو جاتا ہے، کہ قلب تو متوجہ الی اللہ ہوتا ہے، ان چیزوں کی طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتا۔ حدیث لیلۃ تعریس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ غفلت کا سبب نیند ہی بیان کیا گیا ہے، استغراق نہیں۔ جتنوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تمام کتابوں میں اس کا سبب نیند کو ہی کہا گیا ہے، استغراق کو اس کا سبب نہیں کہا گیا۔ اگلا اعتراض یہ ہے کہ استغراق کا ذکر حدیث شریف میں نہیں ہے، یعنی لیلۃ التعریس کی جو حدیثیں ہیں جن میں بیان ہوئی ہے ان میں تو استغراق کا ذکر کسی نہیں کی گیا۔ جواب، اثر سے مؤثر پر استدلال غلط ہے، نماز سے غفلت ایک اثر ہے، مگر ممکن ہے رسول اکرم کو مؤثر غفلت استغراق ہو جس کا فریضہ اور دوسری حدیثیں ہیں، قرینہ دوسری حدیثیں اور صحابہ کا سبب مؤثر نیند ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اثر سے مؤثر کا جو ہے استدلال یہ صحیح نہیں، ایک آدمی کو چوٹ لگی ہے یہ اثر ہے، تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لاٹھی کی ہے، ڈنڈے کی ہے، وہ ڈنڈا لمبا تھا وہ چھوٹا تھا، یا کسی نے پتھر مارا، اس اثر سے آپ مؤثر کو تلاش نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا نیند سے آپ یا نماز کے قضا ہونا ایک اثر ہے، اس سے آپ یہ استدلال نہیں کر سکتے کہ اس کا سبب استغراق تھا یا نیند تھی، یہ تو آپ کے ارشادات اور حدیث کے بیان سے ملے گا۔ جب آپ کے ارشادات موجود ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، تو اس حدیث سے آپ تلاش کریں گے کہ استغراق اس کا سبب نہیں ہے، اس کا سبب نیند ہے۔ اگر قلب کی غفلت تسلیم نہ کی جائے تو خدا سے شرک لازم آتا ہے۔ لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں قلب ذاکر ہو جائے تو اسے کبھی نیند نہیں آتی، وہ کبھی بند نہیں ہوتا، تو یہ تو اللہ سے شرک ہوگا۔ یہ اعتراض کرنے والے بھی بڑے شیر ہیں۔ آپ جواب ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ملائکہ کو نیند نہیں آتی۔ یسبحون اللیل والنہار، پتہ نہیں کہ کیا لکھے ہیں، ولا یفترون، لا یفترون، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وقت خالی نہیں تھا۔ اس کا مطلب سوتے تو وہ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے احیاء العلوم کی جلد 3 صفحہ 21 پر یہ اوصاف سلبیہ ہیں، اور اوصاف سلبیہ میں شرک نہیں ہوتا۔
آنکھیں خود حادث ہیں، حادث مسبوق بالعدم کو خالق کل سے کیا نسبت؟ آنکھیں خود فنا ہونے والی ہیں، اور ایسی چیز جسے فنا ہو کر معدوم ہو جانا ہو اسے اللہ سے نسبت دیتے ہیں، اور اسے آپ کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ یہ شرک نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں استغراق کے مذکور نہ ہونے کی وجہ سے رسول اکرم کی نیند کو سبب غفلت قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ حدیث شریف میں غفلت نومی کو بوجہ شیطان بیان کیا گیا۔ کیا رسول اکرم کی غفلت نماز کا سبب نیند ہو سکتی ہے؟ نیند ہر کسی امر کے نص میں مسکوت ان ہونے سے اس کا دعویٰ کرنا نص کے مخالف نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آپ غفلت کی نسبت نہیں کر سکتے۔ تعلیم امت کے لیے وہ نماز قضا ہوئی، اور اس سے نمازیں قضا کرنے کا سلیقہ امت کو سکھایا گیا، اور جن کی نماز چھوٹ جاتی ہے کسی وجہ سے وہ قضا کر لیتے ہیں، تو انبیاء پر وہ کیفیات آتی ہیں جن سے تعلیم امت مراد ہوتی ہے۔ اس سے حضور کی طرف غفلت کی نسبت کرنا بے ادبی ہوگی، گستاخی ہوگی، کیونکہ غفلت تو فرماتے ہیں غفلت تو بوجہ شیطان کے، غفلت کا سبب تا شیطان ہونا، حضور کی طرف غفلت دی نسبت کرنا درست نہیں۔ اب اس سے آگے مراقبات کا سلسلہ چلتا ہے، انشاءاللہ کل یہاں سے شروع کریں گے، اب کافی وقت ہو گیا۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع، اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔